کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر کہا میرے لیے ٹب میں پانی بھرو. ہم نے پانی بھر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر کے غسل کیا اور پھر اٹھنا چاہا لیکن پھر بے ہوش ہو گئے. اس طرح سے 3 مرتبہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کرتے, اٹھنا چاہتے لیکن پھر بے ہوش ہو جاتے. پانی لے کر کے اپنے چہرے پر اس ہاتھ کو پھیرتے, پھر ہاتھ کو پانی میں بھگوتے, پھر چہرے پر ہاتھ کو پھیرتے اور فرماتے جا رہے تھے لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات, لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات. بے شک موت کے لیے بڑی سختیاں ہیں, بے شک موت کے لیے بڑی سختیاں ہیں. بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم میں سے جو محمد کی عبادت کرتا تھا, تم میں سے جو شخص محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پوجا کرتا تھا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے, اور تم میں سے جو شخص اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا تھا, اللہ رب العالمین زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا. اور پھر یہ آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسول. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر إنك ميت وإنهم ميتون. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم رب زدني علما. آمین. معزز و موقر میرے دوست اور بزرگوں، عزیز ساتھیوں، پردہ نشین پیاری مائیں اور بہنیں اور دیگر حاضرین جمعہ، آج میں آپ لوگوں کے سامنے جو عنوان لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم. میرے دوست اور میرے ساتھیوں، میری ماؤں اور بہنوں،
بلا شبہ موت دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کا وہ قانون ہے جس سے اللہ کی ذات کے سوا کوئی مستثنا نہیں. موت سے اللہ کے سوا کسی کے لیے کوئی ایکسپشن نہیں. چاہے مرد ہو یا عورت، چھوٹا ہو یا بڑا، امیر ہو یا غریب، کمزور ہو یا طاقتور، بادشاہ ہو یا رعایا، حاکم ہو یا محکوم، نبی ہو یا ولی، نیک ہو یا برا، کسی کے لیے موت سے مفر نہیں، کسی کو موت سے چھٹکارا نہیں. قرآن کریم کے اندر متعدد آیات میں اللہ رب العالمین نے اس بات کی وضاحت فرمائی ہے. اللہ رب العالمین سورہ آل عمران آیت نمبر 185 کے اندر ارشاد فرماتا ہے، بہت مشہور آیت ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. دوسری جگہ اللہ رب العالمین سورہ رحمان آیت نمبر 26 اور 27 کے اندر ارشاد فرماتا ہے، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ اس روئے زمین کے اندر جو بھی چیز ہے ہر چیز فنا ہونے والی ہے، ہر چیز ختم ہونے والی ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور صرف تیرے رب کی ذات جو عظمت اور عزت والی ہے باقی رہ جائے گی. موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے، ہر کسی کو موت کا پیالہ پینا ہے. اور اللہ رب العالمین کا موت ایک ایسا قانون ہے کہ موت اپنے وقت پر آتی ہے. موت نہ تو وقت سے پہلے آتی ہے اور نہ ہی وقت سے ایک سیکنڈ اور ایک لمحہ بعد آتی ہے. موت اپنے وقت مقررہ پر آ کر کے رہتی ہے. اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. ہر گروہ کے لیے، ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے. جب ان کا وقت آ جاتا ہے تو نہ وہ ایک لمحے کے لیے پیچھے ہوتے ہیں اور نہ آگے ہوتے ہیں. میرے دوستو، میرے ساتھیوں، انسان چاہے کوئی بھی حیلہ، بہانہ اور وسیلہ اختیار کر لے، موت سے نہیں بچ سکتا ہے. نہ ہی مضبوط قلعے اسے موت سے بچا سکتے ہیں، اور نہ ہی اس کی مال و دولت اور اولاد کسی کو موت سے بچا سکتی ہے، اور نہ ہی کوئی شخص موت سے کہیں بھاگ سکتا ہے، موت سے کہیں چھپ سکتا ہے. اللہ رب العالمین سورہ جمعہ آیت نمبر 8 کے اندر ارشاد فرماتا ہے، قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم. اے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ تم جس موت سے بھاگتے ہو، جس موت سے تم بھاگتے ہو، جس موت سے تم فرار اختیار کرتے ہو، فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، وہ موت تمہیں آ کر کے رہے گی، وہ موت تمہیں پکڑ کر کے رہے گی. اللہ رب العالمین سورہ نساء آیت نمبر 78 کے اندر ارشاد فرماتا ہے، اَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ. چاہے تم جہاں کہیں بھی رہو، چاہے تم مضبوط قلعوں میں بند ہو جاؤ، چاہے تم اپنے آپ کو مضبوط شیشے میں پیک کر لو، چاہے تم جہاں کہیں بھی محفوظ ہو جاؤ، موت تمہیں آ کر کے رہے گی، موت تمہیں آ کر کے پکڑے گی. موت کا ہاتھ بہت لمبا ہے، موت کا ہاتھ ہر جگہ پہنچ جاتا ہے. ان آیات کریمہ سے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو گئی کہ اس دنیا کے اندر جو بھی آیا ہے اس کو پھر واپس جانا ہے. اس دنیا کے اندر جو بھی پیدا ہوا ہے اس کو مرنا ہے. ہر شخص کو موت کا جام اور پیالہ پینا ہے. ان آیات کریمہ میں تمام لوگ شامل ہیں، چاہے وہ عالم ہوں، جاہل ہوں، چاہے نبی ہوں، ولی ہوں، کسی کے لیے کوئی ایکسپشن نہیں ہے. ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے. حتیٰ کہ امام الانبیاء جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی موت سے چھٹکارا نہیں ہے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی موت کا جام اور پیالہ پینا پڑا. مگر افسوس، مسلمانوں میں سے بہت سارے گمراہ قسم کے لوگ ہیں
جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات کا انکار کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلق سے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی قبر کے اندر زندہ ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مردہ کہنا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے موت کا لفظ استعمال کرنا درست نہیں ہے۔ یہ بہت سارے لوگوں کا عقیدہ ہے، لیکن اللہ رب العالمین بہت سارے آیات کریمہ میں اس بات کی وضاحت کرتا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین سورہ زمر آیت نمبر 30 کے اندر ارشاد فرماتا ہے انکا میتون و انہم میتون، کہ اے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ بھی فوت ہونے والے ہیں، آپ کو بھی موت آئے گی اور یہ لوگ بھی مرنے والے ہیں، ان لوگوں پر بھی موت آئے گی۔ اسی طرح اللہ رب العالمین سورہ انبیاء آیت نمبر 34 کے اندر ارشاد فرماتا ہے وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افإن مت فهم الخالدون، اے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ سے پہلے جتنے بھی لوگ آئے سب پر موت آئی ہے اور آپ پر بھی موت آنے والی ہے، آپ بھی فوت ہونے والے ہیں، اور اگر آپ فوت ہو گئے، اگر آپ کا انتقال ہو گیا تو کیا یہ لوگ ہمیشہ کے لیے زندہ رہ جائیں گے؟ ہرگز نہیں۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے تھے، تمام انبیاء اکرام علیہ السلام کو موت کا جام پینا پڑا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی موت سے دوچار ہونا پڑا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات بھی ہوئی، اور اس کے بعد بھی جتنے لوگ آئیں گے سب کو موت کا جام پینا پڑے گا، سب کو موت سے دوچار ہونا پڑے گا۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے۔ اب آئیے ہم آگے چلتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات کیسے ہوئی؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حجۃ الوداع سے واپس ہوئے کچھ دن ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طبیعت خراب رہنے لگی، علاج و معالجہ کیا لیکن مرض بڑھتا گیا، گشی پہ گشی طاری ہونے لگی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیمار رہنے لگے۔ ان بیماری کے دنوں میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر کے بار بار اپنے جسم پر دم کیا کرتے تھے، تو پتہ یہ چلا کہ یہ معوذتین قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس یہ دو صورتیں نہایت ہی اہم ہے، اگر کوئی شخص ان صورتوں کو بار بار پڑھ کر کے اپنے اوپر دم کرتا ہے، صبح شام پڑھنے کی پابندی کرتا ہے، تو انشاءاللہ وہ آدمی شیطان کے حملے سے محفوظ رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیماری کی شدت کے باوجود وفات سے 4 دن پہلے یعنی جمعرات تک تمام نمازیں خود پڑھایا کرتے تھے۔ اس روز بھی مغرب کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی پڑھائی، لیکن عشاء کے وقت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیماری اور زیادہ بڑھ گئی، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مرض کا بھاری پن اتنا بڑھ گیا کہ مسجد جانے تک کی طاقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم میں نہ رہ گئی۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہے، بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان دنوں میں فرمایا، دریافت کیا کہ کیا لوگوں نے نماز پڑھنی ہے؟ ہم نے کہا اللہ کے رسول نہیں، آپ صلی اللہ کے رسول نہیں، لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے لیے ٹب میں پانی بھرو، ہم نے پانی بھر دیا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آئے اور بیٹھ کر کے غسل کیا اور پھر اٹھنا چاہا لیکن بہوش ہو کر کے گر گئے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ہوش آئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟
ہم نے کہا نہیں اے اللہ کے رسول، لوگ آپ کے انتظار میں ہیں، آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر کہا میرے لیے ٹب میں پانی بھرو۔ ہم نے پانی بھر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر کے غسل کیا اور پھر اٹھنا چاہا لیکن پھر بے ہوش ہو گئے۔ اس طرح سے 3 مرتبہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کرتے، اٹھنا چاہتے لیکن پھر بے ہوش ہو جاتے۔ بالآخر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ کہلوا بھیجا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو کہہ دو کہ وہ نماز پڑھائیں۔ چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اجازت اور حکم سے لوگوں کی امامت کرائی۔ میرے دوست اور میرے ساتھیوں، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیماری، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تکلیف، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شدت مرض کی وجہ سے، شدت تکلیف کی وجہ سے کبھی چادر کو اپنے منہ پر ڈھانپ لیتے، کبھی ہٹاتے، پھر چادر کو کبھی ڈھانپ لیتے، پھر کبھی ہٹاتے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس قدر مشکل اور پریشانی سے، جس قدر تکلیف سے، جس قدر قرب و علم سے دو چار تھے، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اس چیز کو دیکھ کر کے بے ساختہ پکار اٹھی کہ واہ اقربا ابا، ہائے ابا جان کی تکلیف، ہائے ابا جان کی تکلیف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس علی ابیک کرب بعد اليوم، کہ اے میری بیٹی، اے میری لاڈلی، آج کے بعد تمہارے ابا کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 4449، اما عائشہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے سینے میں سر رکھے ہوئے تھے، میری گود میں لیٹے ہوئے تھے، پاس میں ایک برتن میں، ایک پیالہ میں پانی رکھا ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس برتن میں، اس پانی میں اپنا ہاتھ ڈالتے جاتے تھے، پانی لے کر کے اپنے چہرے پر اس ہاتھ کو پھیرتے، پھر ہاتھ کو پانی میں بھگوتے، پھر چہرے پر ہاتھ کو پھیرتے اور فرماتے جا رہے تھے لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات۔ بے شک موت کے لیے بڑی سختیاں ہیں، بے شک موت کے لیے بڑی سختیاں ہیں۔ اسی حالت میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو اوپر اٹھایا اور کہا بالرفیق الاعلی، بالرفیق الاعلی، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسد مبارک سے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روح مبارک جسد عنصر سے پرواز کر گئی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روح آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم سے نکل گئی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہاتھ نیچے جھک گیا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہاتھ نیچے بیٹھ گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر کیا تھا، لوگوں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی موت کی خبر پورے شہر کے اندر آگ کی طرح پھیل گئی، جس سے مدینہ میں کوہرام مچ گیا، جیسے کہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ پورے شہر میں تاریکی پھیل گئی ہو، تاریکی نے اپنے گھیرے میں لے لیا ہو۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اس منظر کا نقشہ کھینچتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء، کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ میں پہل آئے تھے، اس دن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آنے سے اس کی ساری چیزیں پر نور ہو گئی تھی، اور جب وہ دن آیا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی تو ساری چیزیں تاریک ہو گئی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری بیٹی، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات پر فرتے غم میں فرمایا یا ابتا اجاب ربا دعا، یا ابتا، یا ابتا اجاب ربا دعا، یا ابتا من دامن جنت الفردوس مأوا، یا ابتا الى جبریل ننا۔ ہائے ابا جان کی تکلیف، ہائے ابا جان جنہوں نے اپنے رب کی پروردگار
پروردگار کی پکار پر لبیک کہا. ہائے ابا جان جن کا ٹھکانہ جنت الفردوس ہے. یا ابتا الی جبریل من ہائے ابا جان ہم آپ کی موت کی خبر جبرائیل کو دیتے ہیں. میرے دوست اور میرے ساتھیوں، یہ سب صدمے کی کیفیت تھی. عقیدت، محبت اور جذبات کے غلبے کا یہ عالم تھا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جیسے کبھی شخص بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں کہنے لگے کہ جو بھی شخص کہے گا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں، میں ان کی گردن اڑا دوں گا. چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میت مبارک کے پاس پہنچے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میت مبارک کے پاس آتے ہیں، چہرہ انور سے چادر ہٹاتے ہیں. آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں سے آنسوؤں کی بارش جاری ہے، درد کا علم ہے. آپ فرماتے ہیں لا یجمع اللہ علیک موتتین ابدا اما الموتۃ التی کتب اللہ علیک فقد متہا، کہ اللہ رب العالمین آپ پر دو موتیں ہرگز جمع نہیں کرے گا. اللہ رب العالمین نے آپ پر جو موت لکھی تھی وہ آ گئی ہے، دوبارہ موت نہیں آئے گی. چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے نکلتے ہیں، باہر آتے ہیں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب یہ صحابہ کرام سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، صحابہ کرام سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں عمر بیٹھ جائیے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غم کی وجہ سے چور ہے، بیٹھنے سے انکار کر دیتے ہیں. پھر ابو بکر کہتے ہیں عمر بیٹھ جائیے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مان ہی نہیں رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے انتقال کر جائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسے وفات ہو جائے گی. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر بیٹھنے سے انکار کر دیا. بالآخر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دینا شروع کر دیا، بیان کرنا شروع کر دیا. پھر آخر میں تمام صحابہ کرام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا اما بعد فمن كان منكم يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. قال الله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم میں سے جو شخص محمد کی عبادت کرتا تھا، تم میں سے جو شخص محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پوجا کرتا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے، اور تم میں سے جو شخص اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا تھا، اللہ رب العالمین زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا. اور پھر یہ آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل، کہ محمد صرف اور صرف ایک رسول تھے، اس سے پہلے بہت سارے انبیاء بھی گزر چکے ہیں، بہت سارے انبیاء بھی موت سے دو چار ہو چکے ہیں. اس کے بعد تمام صحابہ کرام کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہ اس خطبہ کے بعد تمام صحابہ کرام کو یقین ہو گیا کہ حقیقت میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وفات کر چکے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ہو چکی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصت ہو چکی ہے. ورنہ اس سے پہلے بہت سارے صحابہ کرام ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. یہ صحابہ کرام کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی. اس کے بعد تمام صحابہ کرام کی زبان میں یہ آیت جاری تھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل. صحیح بخاری حدیث نمبر 4452. میرے دوست اور میرے ساتھیوں، کسی بھی ایک صحابی نے بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی موت کا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات کا انکار نہیں کیا، بلکہ تمام صحابہ کرام نے اسے تسلیم کیا. بلا شبہ تمام صحابہ کرام، تمام اکابر اور اساتذہ صحابہ کرام کا اس بات پر اجماع تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انتقال کر گئے ہیں.
مگر افسوس آج ہمارے درمیان بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات کو، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی موت کو مارنے کو تیار نہیں ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک انسان تھے۔ یہ بات الگ ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو سب سے اعلیٰ اور سب سے بلند و بالا مقام و مرتبہ سے نوازا تھا، لیکن تھے ایک انسان تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں نور کا عقیدہ رکھنا یہ نہایت ہی باطل اور گمراہ کن عقیدہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس بات کی وضاحت خود اپنے نبی کی زبانی کروا دیا ہے۔ آپ جمعہ کے دن سورۃ کہف پڑھتے ہیں، سب سے آخری آیت میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبانی اس بات کا اعلان کروا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ قل انما انا بشر مثلکم، کہ لوگوں میں تمہارے ہی طرح ایک انسان ہوں، بشر ہوں، تم مجھے نور نہ کہنا، میں تم لوگوں کی طرف بشر ہوں۔ بس میری فضیلت یہ ہے کہ میری طرف وحی کی جاتی ہے، میری طرف اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی آتی ہے۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلق سے عقیدہ رکھنا کہ آپ اپنے قبر میں زندہ ہیں، ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں، یہ نہایت گمراہ اور باطل عقیدہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک انسان کی طرح بلکہ ہر انسان کی طرح ہے، موت سے دوچار ہو کر کے، موت کا پیالہ اور جام پی کر کے اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اور برزخی زندگی، عالم برزخ میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اور عالم برزخ کی زندگی کیسی ہے یہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو معلوم ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے دار الہ ہم تمام مسلمانوں کو اپنے عقیدے کو درست کرنے کی توفیق دے، دار الہ ہم تمام مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی توفیق دے، دار الہ ہم تمام مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سچی محبت کرتے ہوئے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق دے، دار الہ سچی محبت کے جو تقاضے ہیں اس کو پوری کرنے کی توفیق دے، دار الہ ہم میں سے جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور کر دے، ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کی بیماری کو دور کر دے، دار الہ ہم میں سے جو دل سے بے دین ہو چکے ہیں تو انہیں دین کو سمجھنے اور سیدھی راہ اختیار کرنے کی توفیق دے، دار الہ ہم تمام مسلمانوں کو بدعات و خرافات کے پیچھے پڑنے کے بجائے پنج وقتہ نمازی بنا دے، دار الہ ہم تمام مسلمانوں کو فرائض کی ادائیگی کرنے کی توفیق دے، دار الہ ہم تمام مسلمانوں کو صراط مستقیم پر چلا، آمین تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔